السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلین اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی اہمیت اور فضیلت ہم اور آپ سنیں گے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے واضح کر دیا ہے کہ اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور بہت سے نیک اعمال کر رہے ہیں جو عام دنوں میں ہم اور آپ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی محنت، اللہ کی راہ میں کوشش اور عبادت کہ وہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور محنت کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اور پھر آگے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رمضان ثُمَّ انسلخ قبل ان یغفر لہ، کہ اس شخص کا بھی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان گزر گیا، اس سے پہلے کہ اس نے اپنی معافی مانگ لی یا اپنے گناہ کا معافی مانگ لیا اللہ رب العالمین نے، اس سے پہلے رمضان گزر گیا۔ ہم پلاننگ کرتے رہے، ہم سوچتے رہے، ہم سمجھتے رہے اور ہمارا مقصد اور ہماری پلاننگ اور ہمارا وعدہ اور عزم سب ختم دھرے کا دھرا رہ گیا، رکھا کا رکھا رہ گیا، اور رمضان آ کر کے ایک مہینہ گزر جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو رمضان المبارک کا یہ اس قدر عظیم اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ملا ہے، اس میں اپنے آپ کی معافی منگوا لینا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا عمل آپ دیکھیں گے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنا محنت کرتے تھے، جتنی کوششیں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، دعا اور توبہ استغفار ذکر و اذکار کرتے تھے، اتنا کسی اور دنوں میں یا کسی اور عشرے میں آپ نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، شد میزرہ کا لفظ آیا ہے۔ کمر کسنا کا مطلب ہوا کہ بالکل ریڈی اور چست ہو کر کے تیار ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، تو انسان اپنی کمر کس لیتا ہے کہ اب جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب تک ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی اس قدر محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے تھے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج مطہرات اور گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو بھی اپنے ساتھ اسی قدر محنت کرواتے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ صرف رمضان آیا ہے تو ہم خوب تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے کس حالت میں گزار رہے ہیں؟ کیا وہ سو کر گزار رہے ہیں؟ کیا ان میں سے سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟
آزاد ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کے باوجود، یا رمضان کو یوں ہی بیکار ختم کر دے رہے ہیں وقت کو، تو انہیں بھی ساتھ میں، اپنے ساتھ میں عبادت کی شوق ان کے اندر پیدا کریں، اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے اگر لانے والے بچے ہیں یا جوان ہیں گھر میں بیٹے، ان لوگوں کو لائیں۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی نے اعتکاف کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا ایک عمل اعتکاف کے تعلق سے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 10 دن کے اعتکاف کیے، یعنی آخری رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف آپ نے کیا۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، اور جس سال آپ کے وفات کا وقت ہوا تو اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے یہی درست ہے، علماء سلف کا اس پر اجماع ہے کہ امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 دن آخر کے 10 دنوں تک اعتکاف کرے، مسجد میں کرے۔ جو معتکف ہوں گے، اعتکاف کرنے والے ہوں گے، وہ 20ویں رمضان کو افطاری کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے۔ ان کے چند اصول و ضوابط جو شریعت نے لگائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں مسجد میں قیام کرنا ہے۔ پہلی بات، السنۃ علی المعتکف، معتکف یعنی جو اعتکاف کر رہا ان کے لیے یہ سنت ہے، یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے اعتکاف سے ہٹ کر کے نہ جائے۔ ولا یشہد جنازۃ، اور کوئی بھی جنازے میں شریک نہ کرے۔ ولا یمس امرأۃ، عورت کو نہ چھوئے۔ ولا یباشرھا، ان کے ساتھ مباشرت نہ کرے، جمع نہ کرے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور وہ مسجد سے نہ نکلے سوائے ان ضرورت کے لیے جو اس کے نکلنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ انسان کو اب وہ اعتکاف میں جہاں وہ بیٹھیں گے مسجد میں، جس جگہ پر، مخصوص جگہ پر، وہاں کرنا کیا ہے؟ ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کریں، فرائض جو اللہ رب العالمین کے فرض کردہ چیزیں ہیں وہ ادا کرتے رہیں، فرائض کے علاوہ سنن، نوافل، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، اس طرح کی تمام چیزوں کو، جائز اور مشروع چیزوں کو وہ وہاں کرتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، خود اپنے لیے کرے، اپنے بھائیوں کے لیے کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرے، امت کے لیے کرے، امت مسلمہ کے لیے کرے۔ قیام اللیل، جس طریقے سے ہم 20 دنوں تک کنٹینیو، یعنی عشر اول اور عشر ثانی میں محنت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قیام اللیل اور تراویح یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ طویل قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، طویل روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ جب 21ویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور قیام کیا، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ آدھی رات گزر گئی۔ اسی طریقے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ 22ویں رات آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، 23ویں رات کو آپ آئے، اور 23ویں رات کو آ کر کے آپ نے پھر قیام کیا، اور اتنی لمبی اور طویل قیام کیا کہ ہم لوگوں کو یہ شک و شبہ ہونے لگا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ اور پھر 27ویں رات کو بھی آپ نے اسی طریقے سے قیام کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ آخری عشرے میں صحابہ کرام کے ساتھ اور خود اپنے اہل و عیال کو لا کر کے سب کے ساتھ آپ نے قیام کیا اور طویل قیام کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں جب ہم اللہ کے لیے لیلۃ القدر شب قدر میں جاگ رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں طویل قیام اللیل بھی کریں۔ ان راتوں میں جہاں ہم عام دنوں میں 20 دنوں میں جو تراویح پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ میں، اس کو بڑھا لیا جائے جن راتوں میں ہم اور آپ جاگتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کی حالت میں گزرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام کو چھوڑ دے، یعنی قیام مکمل ہو جائے، تراویح مکمل ہو جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس کے حق میں پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ مومنوں کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور صبح سویرے یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ آخری عشرے کے اندر ایک اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا ثواب کمانے کا ایک موقع جو اللہ رب العالمین دیتا ہے وہ لیلۃ القدر کی صورت میں ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کی پوری آیت نازل فرما کر کے اس دن کی یا اس رات کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر الآیہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر اللہ خود پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے جوق در جوق اترتے ہیں اور روح یعنی حضرت جبریل بھی آتے ہیں اس روئے زمین پر اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ان پر سلامتی چھائی ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ اس کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کے اندر اس صورت کے اندر واضح کر دیا گیا کہ لیلۃ القدر اتنی اہمیت والی رات ہے کہ اگر اس رات کو کوئی انسان پا لیتا ہے اور اس کے اندر عبادت کے ساتھ پوری رات گزارتا ہے، چاہے وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے، چاہے وہ قیام اللیل کرتے ہوئے، چاہے وہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے، یا چاہے وہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اگر گزار دیتا ہے اور اس رات اس کو مل جاتا ہے تو 1000 مہینے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے عبادت کرنے کا۔ اب اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے، غالباً 84-85 سال تک بنتا ہے کہ ایک انسان جیتا نہیں ہے 84-85 سال۔ اس لیے ان راتوں میں، آخری طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ انسان کو محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رات کا قیام کرتا ہے آخری عشرے میں، اللہ رب العالمین گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو صغیرہ ہوتے ہیں ان کے گناہ۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقد اریت هذه الليلۃ، کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی، وہ رات بتایا گیا مجھے اس رات کے بارے میں جو رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ فابتغوها فی العشر الاواخر، بس تم لوگ کیا کرو، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو۔ وابتغوها فی کل وتر، اس عشرے کے وتر کا مطلب ہوا طاق راتوں میں، اس کے ہر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور تحقیق کہ میں نے دیکھا کہ میں پانی میں اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ چیزیں دیکھی تھی، اور 21ویں رات تھی وہ،
اسی رات میں جب دیکھی تو اس رات بارش ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی وہ مسجد کھجوروں کے پتے کا چھت تھا، جس کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کا سر مبارک جہاں پڑا اس پر مٹی بھی لگ گئی، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے ساتھ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے سر پر مٹی بھی لگا۔ اسی سے علماء کرام نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جس دن لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کی پہچان کے طور پر یہ بتایا کہ اس دن بادل ابر آلود ہوگا، آسمان میں بادل چھائی ہوگی اور بارش کا بھی امکان زیادہ ہے، اور اس دن سورج دھیمے اور اس کے اندر دھوپ میں تمازت نہیں ہوگی، دھوپ میں تیزی نہیں ہوگی، تپش نہیں ہوگی۔ یہ علامات بتاتے ہیں، اور پھر یہ بھی توضیح بتایا جاتا ہے، اس حدیث کے تعلق سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات بھلوا دی گئی کہ آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نکلا تو سامنے کچھ لوگ لڑائی اور جھگڑے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات ہوئی اور آپ کے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی، تاکہ امت محمدیہ کسی ایک رات میں محنت کر کے اپنے آپ کو باجگر نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے قرب اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رات نہیں بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے، اور اس میں اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور زیادہ عبادتیں کرے۔ اس رات میں کرنے کے ایک اہم ذکر جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے، اگر مجھے وہ رات معلوم ہو جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی کہ کہو اے اللہ انک عفو کریم، بے شک تو معاف کرنے والا کریم ہے، تحب العفو اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔